مجھے اپنی بیوی پر شبہ ہو رہا ہے. آپ نے السلام نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اونٹ کس رنگ کے؟ ان کے سرخ. انہوں نے کہا کبھی کوئی راکھی رنگ کا بھی ان میں سے پیدا ہو جاتا ہے, قطعی پیدا ہو جاتا ہے. اور میں کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جب نر مادہ دونوں سرخ تھے تو راکھی رنگ کا کیسے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا اوپر کی کوئی رنگ آ جاتی ہے, جس کو آج ہم جینز یا وہ کہتے ہیں, اوپر کی کوئی رنگ آ جاتی ہے. اوپر کوئی اونٹ اس نسل میں راکھی رنگ کا تھا, وہ نیچے دوسری تیسری نسل میں آ جاتا ہے. اور میں ہو سکتا ہے کہ تیری نسل میں بھی کوئی ایسا ہو جس کا رنگ تیرے اس بچے میں آیا. یہ ایک اصول ہے, بلکہ اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ یہ جو ہارون رشید تھا, ہارون رشید کے ایک ترکی غلام تھا. ہارون رشید بھی ایک ترکی عورت کا بیٹا ہے. ترکی غلام تھا بہت سرخ و سفید رنگ کا. چونکہ غلام بھی منسٹروں سے آگے ہوتے تھے, جو خاص غلام ہوتے تھے. اس نے ایک منسٹر کی اپنے وزیر کی بیٹی سے شادی کرا دی. جب شادی ہو گئی اور جب بچے کا ٹائم ڈلیوری کا قریب آیا تو اپنے گھر لے گیا وہ وزیر اپنی بیٹی. بچہ ہو گیا تو اس کو دکھایا نہیں, اس کو نہیں دکھایا. یہ بہت پریشان ہے, جب جاتا ہے تو دکھاتے نہیں, ابھی نہیں دکھانا. مہینہ گزر گیا تو ایک دن وہ منسٹر آیا ہوا تھا تو اس کو اس غلام نے شکایت کی ہارون رشید کے خان میں, کہا کہ مہینہ ہو گیا بچہ پیدا ہوا, مجھے دکھاتے نہیں ہیں. وہ بڑے متفکر انداز میں اس نے بادشاہ سے کہا یہ میم تو خود بہت پریشان ہے, بچہ جو ہے وہ 2 کلر کا ہے, اس کا ناف سے اوپر رنگ اور ہے, ناف سے نیچے رنگ اور ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ بھئی یہ ہماری بیٹی پر کوئی الزام نہ لگا دے. اچھا یہ غلام نا یہ بھی کہاں لگا ہوئے تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی. اس نے ناچنا شروع کر دیا, خوشی سے میرا ہی ہے, کیا ہوا؟ اور کہ 2 رنگ کا, میرا دادا 2 رنگ کا تھا. یہ تو میرے دادا کی نشانی آ گئی. ڈاکٹر ڈارون جو ہے اس نے نظریہ پیش کیا, اس نظریے کے بعد اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے. آیا کسی میاں بیوی سے کوئی بندر پیدا ہوا ہے؟ اصل آنی چاہیے تھی, کوئی تو بندر پیدا ہوتا, کسی ملک میں پیدا ہوتا. یہ سائنس کے وہ نظریات جن میں وہ ایک تھیوری پیش کرتی ہے لیکن تجربہ نہیں ہے, وہ اسلام ان کو تسلیم ہے. اور جو تجربات ہیں اسلام ان سے متصادم نہیں, لیکن صرف اتنی بات ہے کہ سائنس ایک چیز کے ظاہری سبب کو بتاتی ہے, دین اس کے باطنی سبب کو بتاتا ہے کہ اس کا باطنی سبب کیا ہے. اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا سائنس کو کہ ہم ایک آدمی مر جاتا ہے, ہم یہ پوچھتے ہیں سائنس سے کہ اس میں سے بظاہر کوئی چیز کم نہیں ہوئی, کوئی چیز کم نہیں ہوئی, پھر یہ کیوں حرکت نہیں کر رہا ہے؟ معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی باطنی نظام تھا جو اس کو چلا رہا, وہ اس کی روح ہے, یا تو اس کو تسلیم کرتے ہیں. بلکہ اب تو وہ کتاب لکھی گئی کہ لائف آفٹر ڈیتھ کتاب لکھی گئی کہ مرنے کے بعد زندگی. اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں, ہر مذہب کے لوگوں کے تجربات ثابت ہیں کہ وہ مر گیا, اس کی روح ختم کر دی گئی, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ باڈی بالکل ڈیڈ ہے, اور سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا, اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. اس سے پوچھا, انہوں نے کہا کسی اور عالم میں لے جایا گیا, لیکن انہوں نے مجھے واپس کر دیا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اسلام میں تو ہے یہ باتیں, لیکن یہ جو کتاب ہے نیٹ پر موجود ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے نام سے, اس میں ہر مذہب والوں کا ہے, دہریوں کا بھی ہے جو بالکل کسی کو نہیں مانتے, ان کے بھی تجربات, ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. خود ہماری خالہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ہماری خالہ فوت ہو گئی, بالکل ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ فوت ہو گئی, ان کو کفن دے دیا, جنازے کی تیاری ہو گئی. جو ہی جنازے کے لیے ان کو وہاں لے گئے, ان میں حرکت جنبش پیدا ہوئی. بعد میں انہیں بتایا, میں نے خود ان سے سنا کہ مجھے فرشتے پہلے آسمان تک لے گئے میری روح نکال کر, اور وہ سارا جو حدیث میں آتا ہے وہ سارا منظر پھر پہلے,
جب پہلے آسمان گئے تو اوپر سے فرشتہ آیا کہ اس نام کی دوسری خاتون ہے جس کو لانا تھا، تم سے غلطی ہو گئی. اور فرشتے چونکہ عقل رکھتے ہیں، اور عقل والا جو ہوتا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے. جس طرح آدم السلام کو جج کرنے میں ان کو غلطی ہوئی، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اس سے غلط. تو وہ فرشتے سے تو کہا کہ پھر میری روح کو واپس کر دیا. اس کے بعد پھر وہ 100 سال ان کی عمر ہوئی، خاندان میں سب سے بڑی روح نہیں ہوئی. اس لیے جو اللہ رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی یہ ظاہری چیز متصادم ہو، لیکن ایک اس اللہ رسول باطنی نظام کو بتاتے ہیں، اس کے پیچھے باطنی نظام کے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اب بادل گرج رہا ہے، اب اس کے ایک ظاہری سبب میں اور آپ سائنس والے بتا رہے ہیں، اور ایک اس کا باطنی سبب ہے کہ فرشتے ان کو ہانک رہے ہیں، یہ اس کا باطنی سبب ہے. اب یہ دونوں سب ان میں کوئی اپنے تضاد نہیں ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں. ہم اس کو تضاد سمجھے تو اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس کا ظاہری سبب کیا اور باطنی سبب کیا. تو سائنس ظاہری چیزوں کو بتائے گی اور اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطنی چیزوں کو بتائیں گے، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے جو اس کو چلا رہا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کالے پتھر پر چونٹی دانا لے کر جا رہی ہو اور ہم چونٹی کو نہ دیکھ سکیں تو ہم کہیں گے دانا حرکت کر رہا ہے، لیکن غور کریں گے تو پیچھے چونٹی ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کا انسان کو باقی فلاسفر جتنے بھی فلاسفر ہیں، جتنا ان میں اختلاف ہے دنیا میں کسی طبقے میں نہیں. ہر فلسفی دوسری فلسفی کے خلاف پیش کرتا ہے نظریات، اس کے نظریے پڑے گی اس کے اینٹی نظریہ بھی موجود ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن حدیث دیا ہے بالکل اتھینٹک ہے، اور اب تو دنیا میں پروف ہو رہا ہے، دنیا اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ بھئی اس میں جو باتیں ہیں، جو فرمان ہیں بالکل صحیح ہے. ہمیں ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور سائنٹسٹ تھے، ان کو کسی نے ایک حدیث کی کتاب دی تو اس نے حدیث پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جزامی آدمی سے ایسے دور رہو، ایسے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. جس جزام کا جو مرض ہوتا ہے، کوڑ کا مرض، ان سے ایسے دور ہو جیسے تم شیر سے دور رہتے بھاگتے ہو. اس کے بعد دماغ میں کلک ہوئی کہ ان کے پیغمبر نے اور پروفٹ نے شیر سے کیوں تشبیہ دی، اور بھی بہت سے جانور ہیں، سانپ کہہ دیتے ہیں، کہتے شیر کیوں کہا. تو یہ بس اس کے دماغ میں بات پھنس گئی. انہوں نے کہا میں اس کی سائنٹیفک جو نا وجہ دیکھتا ہوں. تو مریض تلاش کیا اس نے کوڑ کا، اور اس نے بایوپسی کر کے سیمپل لیا، اور سیمپل لے کر اس نے لیبارٹری میں دیکھا. تو جب لیبارٹری میں دیکھا اور اس نے خوردبین کے ذریعے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ ان جراثیم کی جو شکل تھی وہ شیر کی طرح تھی. وہ حیران نے کہا یہ کیا ہے. وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا اس تجربے کو ایک رسالے میں لکھا، اور وہ رسالہ عرب میں شائع ہوا اور وہ مسلمان ہوا. اس نے بہت بڑا فرانس کا ڈاکٹر تھا، وہ اس زمانے میں یہ خبر آئی. تو اس وجہ سے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن دین اور اسلام ہمیں باطنی سبب بتاتا ہے اور سائنس ہمیں ظاہری سبب بتاتی ہے. ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر جو سمجھتے اس میں تضاد ہے، بس غور کرنے کے بعد غور کرے گا تو انشاءاللہ کوئی تضاد نہیں ہوگا اس میں. اور دوسرا ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں جی آسمان نہیں ہے تو نیلا، میں نے بھی اسکول پڑھا ہے اور پہلے ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا پلس فوج میں جانے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیسری لائن میں ڈال دیا. تو ہم میٹرک بھی میں نے سائنس کے ساتھ کی ہے ملتان بورڈ سے، اور الحمدللہ اچھا بورڈ بھی ٹاپ کیا ہم نے، اور اب تک نام لکھا ہے اسکول میں. ہمارے بچے کو پڑھنے جاتا کہتا تھا آپ کا نام لکھا ہوا ہے. تو ہمیں کہتے تھے، ہم استاد کہتے تھے یہ جو آسمان کچھ نہیں ہے، یہ بس یہ جس طرح پانی ہوتا ہے، جس طرح پانی ہوتا ہے اس طرح یہ نیلا جو ہے نظر آ رہا ہے جس طرح پانی، اور یہ ہے. اب مطلب ہے کہ تم آسمان تک گئے ہو تو پھر ہم اس کو پروف کریں گے نا. اب یہاں بیٹھ کر آپ ایسے تکا لگا، یہ تکا ہے، یہ تکا بازی. سورج جو ہے ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں، بن گیا قریب تو جا کر پہلے فیصلہ کرو نا، جا کے بتاؤ ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں کہ نہیں. یہاں سے بیٹھے تم کہہ رہے ہو. اور سورج کا حال یہ ہے کہ اس میں تو
لاکھوں میل پر بھی جلا کر خاک کر دے وہ جا نہیں سکتا قریب. جہنم میں جی جانور ہوں گے کیسے زندہ رہیں گے. ابھی میں نے یعنی یہ نیٹ پر خبر پڑھی ہوئی ہے، میں نے تقریباً 6 مہینے یا سال پہلے خبر پڑھی کہ جو والکینو جو اندر ہوتے ہیں سمندر میں، تو کہیں والکینو امریکہ کی کسی طرف یا آگے والکینو ہے، آگ اس میں اور پانی کے اندر آگ جلتی رہتی ہے. والکینو ہوتے ہیں پانی میں، میں نے جو ہے نا اس میں نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ والکینو ہے، پانی کے اندر آگ جل رہی ہے، پانی ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے باقاعدہ، بالکل سرخ رنگ کی، اور وہ پانی بھی ہے، وہ بجھ نہیں رہی. تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ بھی یہ کتنی حرارت ہے، اس کے لیے انہوں نے قریب جان جو آلا جائے وہ جل جائے پانی کی گرمی کی وجہ سے، حالانکہ والکینو دور ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایسا لباس بنایا سائنسدانوں نے کہ ہمیں آگ اثر نہ کرے، قریب جانے کی کوشش کی پھر بھی نہیں پہنچ. پھر انہوں نے اور زیادہ ایسا لباس بنایا، مشین بنائی. وہ حیران ہو گئے کہ جب والکینو کے اس کھو میں اور اس غار میں گئے تو اس میں مچھلیاں تھیں، مچھلیاں. حیران ہو گیا کہ ان مچھلیوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہہ رہی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ کر کے جا رہے ہیں تو جل جاتے ہیں اور ہم قریب نہیں رہا جاتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ بھی ہوگی لیکن اس کے اندر بچھو بھی ہوں گے، اس کے اندر یعنی وہ اللہ نے ان کی بنایا ایسا ہوگا کہ ان پر آگ ایسا نہیں کرے، وہ تکلیف دے، وہ ایجاد ہے. آج سائنس پروف کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب ہائیڈرو تھرمل وینٹس ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ ہائی ٹیمپریچر پر بھی سروائیو کرتے ہیں. بہرحال دین اسلام سے، اور اس میں ذکر کی بہت اہمیت ہے. تھوڑا بہت روزانہ نماز کے ساتھ ذکر کیا کریں. ذکر سے جو ہے حدیث قرآن مجید نے جو مضمون بیان کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی پہلے ذکر ہے پھر فکر ہے. تو یہاں عجیب ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین علماء نے کہ فکر کی صحت کا مدار ذکر پر ہے. آپ اگر ذکر کریں گے تو آپ کی فکر بھی صحیح ہوگی، ورنہ فکر غلطی کرے گی آپ کی، کیونکہ فکر آنکھ کی طرح ہے اور آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے. فکر بھی آنکھ کی طرح ہے، ذکر سے جو روشنی ہوتی ہے اس میں دیکھے گی، صحیح دیکھے گی. یہ ترتیب بتاتی. جب ذکر کرو گے تو اس لیے روزانہ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر بستر پر اللہ اللہ، تصویر ضرورت نہیں، ویسے اللہ اللہ کچھ دیر کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اللہ اللہ کر لیں. اس ذکر سے ہمیں روشنی پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر شے اس روشنی میں بالکل واضح نظر آئے گی، اس کی اچھائی برائی ہم پر واضح ہو جائے گی. جل فرقان، اللہ فرماتے ہم فرقان دے دیتے. فرقان کیا ہے کہ ایک ایسی چیز دل میں آ جاتی ہے جس سے اچھائی اور برائی کا فرق کر لیتا ہے.